वेलकम टू अलमास जैकब लाइव। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं पॉप इन मल्टी फेथ सिंगापुर सेज ऑल रिलीजन्स आर अ पाथ टू गॉड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैसे जब मुखालिफ मसीह आएगा तो दुनिया के अंदर एक ही मज़हब बनाया जाएगा और वो क्या होगा, इंसान की परस्तिश का मज़हब होगा। और आप देख सकते हैं कि पोप फ्रांसिस इसके लिए काम कर रहे हैं। ये हिस्ट्री में पहला ऐसा पोप है जिसने बार बार इस चीज़ को साबित किया है कि ये मुखालिफ मसीह है, ये मसीह के खुदा के कलाम के बिल्कुल अगेंस्ट चलता है। बार बार इसने इस चीज़ को साबित किया और यहाँ पर बेसिकली बात ये की जा रही है दुनिया के अंदर एक ही रिलीजन बनाना कि सब लोग जो हैं एक ही खुदा की इबादत करते हैं, सब मज़ाहिब जो हैं, सब रास्ते जो हैं वो एक ही खुदा की तरफ जाते हैं। इसलिए इन्होंने एक हेडक्वार्टर अपना बनाया है। अगर आप नोट करें तो अबू धाबी है जिसके अंदर वहां पर एक आइलैंड है जिसके ऊपर 3 चीजें बनाई गई हैं। सिनेगोग बनाया गया यहूदियों के लिए और मस्जिद बनाई गई है मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए वहां पर चर्च बनाया गया। और ये बिल्कुल एक ट्रायंगल की शेप में इसको बनाया गया है और ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स को मिलाकर इसको आप जानते हैं इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है अब्राहमिक फैमिली हाउस। यानी कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं सिर्फ वही नहीं बल्कि पोप ने सारे रिलीजन्स के बारे में बात की। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं वो सब एक ही खुदा की इबादत करते हैं, वो सारे रास्ते एक ही खुदा की तरफ लीड करते हैं जो कि खुदा के कलाम और यीशु मसीह की तालीम के बिल्कुल अगेंस्ट है। कैसे अगेंस्ट है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पोप जो है ये टोटली एंटी क्राइस्ट है, ये टोटली खुदा के कलाम के खिलाफ है। जब मैं एंटी क्राइस्ट कहता हूँ, मुखालिफ मसीह कहता हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो 7 साल जिसके आखिरी 7 साल हैं पोप वो वाला एंटी क्राइस्ट नहीं है। बहुतेरे झूठे मसीह आएंगे, इसके बारे में यीशु मसीह ने वर्ड यूज किया, बहुतेरे, बहुत से आएंगे, तो उनमें से एक ये है। लेकिन जो आखिर में आता है ना, मैन ऑफ लॉलेसनेस, वो वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आएगा जब दुनिया के अंदर एक ही मजहब, एक ही हुकूमत होगी और दुनिया का एक ही जब बादशाह होगा वो तब आएगा। लेकिन ये जो शख्स है, जितने भी लोग खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं या मसीह के खिलाफ जाते हैं वो सब के सब एंटी क्राइस्ट हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली पोप ने सिंगापुर के अंदर अभी जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई है कैथोलिक चर्च की, उसमें इन्होंने क्या कहा है, आप जरा सुनिएगा। Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma Christian. sono diversi cammini. There are different paths. Because every religion is a way to arrive at God. ये झूठ है। तमाम मज़ाहिब एक ही खुदा की तरफ लीड नहीं करते हैं, इसी वजह से डिफरेंट मज़ाहिब हैं, डिफरेंट रास्ते हैं। जब तरीक़ेकार ही डिफरेंट है, जब रास्ते ही डिफरेंट हैं तो खुदा एक ही कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अबू धाबी जहाँ पर ये अब्राहमिक हाउस बनाया गया, फैमिली हाउस, यहाँ पर आप नोट करें कि अबू धाबी की जो स्टेट है उसका जो कानून है वो मुसलमानों को कन्वर्ट होने की इजाज़त नहीं देता, यानी कि वो अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकते, इसका फ्रीडम ही उनके पास नहीं है। आप नोट करें कि यहाँ पर जी अब्राहमिक, हम तीनों बराबर हैं जी, एक ही खुदा की हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन आप नोट करें कि मुस्लिम्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं होना चाहते क्रिश्चियंस के अंदर, या वो कन्वर्ट नहीं होना चाहते जूडिज्म के अंदर। इसी तरह यहूदी जो हैं वो यीशु मसीह को क्या मानते हैं जी, यहूदी जो हैं, जूडिज्म डज नॉट एक्सेप्ट जीसस एज डिवाइन बीइंग एन इंटरमीडिएरी बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड, अ मसाया और होली। वो यीशु मसीह को पाक भी नहीं मानते हैं। तो आपके सामने है कि फिर इसकी क्या सेंस बनती है जब तीनों बराबर ही नहीं हैं, जब तीनों के बिलीफ सिस्टम ही मैच नहीं करते हैं तो तीनों एक ही खुदा की इबादत कैसे कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ मसीही हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है कि भाई तुम किसी भी मजहब में चले जाओ, हिंदू हो जाओ चाहे किसी भी मजहब में चले जाओ, तुम फिर भी उसी खुदा की इबादत कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ जो धोखा दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस को धोखा दिया जा रहा है और किसी को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। ठीक है, हालांकि ये भी मान रहे हैं हाँ जी हम बराबर हैं, हम एक ही खुदा की इबादत करें, लेकिन नहीं होंगे। इसी तरह से यहूदी जो हैं वो क्रिश्चियन नहीं होंगे, लेकिन वाहिद क्रिश्चियंस जो हैं उनके बारे में पोप कहता है कि हमारा काम ही नहीं किसी को कन्वर्ट करना, किसी को सच बताना, किसी को बताना कि वाहिद यीशु मसीह रास्ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है
خدا کے پاس جانے کے لیے. تو یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بائبل کے بالکل اگینسٹ ہے. اب اوور دا ٹائم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس شخص نے، اس پوپ نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ کیسے یہ شخص کہہ چکا ہے کہ جو وے آف دا کراس ہے، یعنی کہ اگر آپ مسیح کی صلیب کے پیچھے جاتے ہیں، اس رستے پر چلتے ہیں، تو مسیح کی صلیب کا جو رستہ ہے وہ گاڈز فیلئر ہے، یعنی کہ وہاں پر ہسٹری میں خدا فیل ہو گیا. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. پھر صرف یہی نہیں، ہر طرح کی بت پرستی کو یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں کیتھولک چرچ کے اندر، اور سب سے بڑھ کر مدر ارتھ جو کہ ایمیزون کے جنگلوں کی ایک دیوی ہے، اس کی پوجا رکھی گئی ویٹیکن کے اندر. Pope Francis joined Amazonian church workers and indigenous people on October 4th to plant a tree in the Vatican gardens. The event marked the feast of St. Francis of Assisi. He also consecrated the Synod for the Amazon to St. Francis. The Synod will be held at the Vatican from October 6th through October 27th. About 20 delegates from Amazonian countries opened the ceremony, singing and dancing around a mandala of Amazonian symbols. The symbols included a banner with a photograph of Sister Dorothy Stang, a missionary from Dayton, Ohio, who was murdered in Brazil in 2005 because of her defense of small farmers' land rights. پھر صرف یہی نہیں بلکہ اسی پوپ نے کہا ہے کہ ہم جنس پرستی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی کرائم نہیں ہے. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero. ہاں، یہ گناہ ہے لیکن یہ کرائم نہیں ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر پوپ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن یہ کوئی کرائم نہیں ہے. ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا سن اور کرائم کے بیچ میں. Distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida. یہ شخص گناہ کو گناہ بھی کہہ رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ بھی نہیں ہے. گناہ اور کرائم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. گناہ اور کرائم کے اندر جو یہ ڈیفینیشن دیتی ہے دنیا ہمیں، وہ یہ ہے کہ جس سن ہے اٹ ریزلٹس ان وائلیشن آف رولز آف ریلیجن، یعنی کہ لا جو ہے اگر آپ خدا کے قانون کو توڑتے ہیں تو وہ گناہ ہے. کرائم دوسری طرف کیا ہے؟ اٹ انکلوڈز اے برانچ آف لا، یعنی کہ انسانوں نے جو لا بنایا ہے، انسانوں نے جو قانون بنایا ہے، اس کو توڑنا جو ہے وہ ایک کرائم ہے. جبکہ خدا کے کلام کے مطابق جو قانون ہے اس کو اگر آپ توڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سن ہوتا ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں بھائی. بیسیکلی ہمارا ابھی جو موجودہ قانون کا سسٹم ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کس کے اوپر بنا ہوا ہے؟ یہ بائبل کے اوپر بنا ہوا ہے. امریکہ کے اندر جتنا بھی قانون سسٹم چل رہا ہے، جتنا بھی عدالتوں کے اندر قانون بنا ہوا ہے، یہ کس پہ بنا ہوا ہے؟ یہ بائبل پہ بنا ہوا ہے. صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جتنی بھی پینل کوڈز ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بائبل کے اوپر بنایا ہوا سارا قانون ہے. تو خدا کے کلام کے مطابق اگر آپ خدا کے قانون کو توڑتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دنیا کے قانون کو توڑتے ہیں تو وہ کرائم گنا جاتا ہے. لفظ دو فرق ضرور ہیں لیکن دونوں کو گناہ ہی کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کس طرح سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ بالکل بری طرح سے فیل ہو رہا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہم جنس پرست جو لوگ ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے جی کہ ہم جنس پرستی تو کہیں سے گناہ ہی نہیں ہے. اب یہ پوپ بیسیکلی کر کیا رہا ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا کے اندر امن لانے کے لیے دو لوگ جو ہیں مذہبی طور پر ایک دوسرے سے فائٹ نہ کریں، اس کو روکنے کے لیے شاید انٹرفیتھ ہارمنی لائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پوپ جو ہے پیس کے لیے کام کر رہے ہیں. جبکہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے they have healed also the hurt of the daughter of my people slightly saying peace peace when there is no peace. کوئی امن نہیں ہے. اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیس چاہتے ہیں، ہم پیس چاہتے ہیں. پیس ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے پاس مسیح نہیں ہے. یسوع مسیح پرنس آف پیس ہے. اگر آپ کے پاس یسوع مسیح نہیں ہے تو آپ کے پاس پیس نہیں ہونے لگا ہے. آپ جو مرضی کر لیں. اصل میں اس کا مقصد کہیں سے پیس کو لے کے آنا نہیں ہے، اس کا مقصد مخالف مسیح کے لیے راہ تیار
کرنا ہے اور نیو ورلڈ آرڈر کے اندر ایک ہی دنیا کا مذہب بنانا ہے، جس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. اور ٹارگٹ کن کو کیا جا رہا ہے؟ ٹارگٹ صرف مسیحیوں کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ باقی لوگ جو ہیں ان کا اپنا سٹینس کلیئر ہے، انہوں نے نہیں ہونا ہے کرسچن، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی نہیں ہونا ہے، انہوں نے تو کہیں پر بھی نہیں ہونا، نہ انہوں نے یہودی ہونا ہے نہ انہوں نے کرسچن ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسکلی ٹارگٹ کن کو کیا جا رہا ہے؟ مسیحیوں کو کیا جا رہا ہے. تو مسیحیوں کے لیے میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں سے بھی کسی بھی بڑے شخص کو دیکھ کے کہ جی یہ پوپ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ بڑا ہولی ہے، یہ جو کہے گا ہم نے ماننا ہے، ہم نے کوئی نہیں ماننا. اگر آپ خدا کے کلام کو خود نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خود پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے یا یہ خدا کے کلام کے ساتھ میچ کرتا بھی ہے کہ نہیں. اب آپ نوٹ کریں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. بی یی ناٹ ان ایکولی یوکڈ ٹوگیدر ود ان بلیورس. بے ایمان جو لوگ ہیں، جو کہ آپ کا ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو کہ بائبل کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. فار وٹ فیلوشپ ہیتھ رائچیسنس ود ان رائچیسنس اینڈ وٹ کمیونین ہیتھ لائٹ ود ڈارکنیس. روشنی اور تاریکی کا کیا ہم جول، نیکی اور بدی کا آپس میں کیا ہم جول ہے. اگر آپ ان دونوں کو مکس کر دیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ پھر سارے ہی غلط ہو گئے یا سارے ہی صحیح ہو گئے؟ تو پھر غلط کون ہے؟ اگر کوئی بھی غلط نہیں ہے، اگر سب صحیح کر رہے ہیں، اگر سب ایک ہی خدا کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر جو یہ برائی ہو رہی ہے، ایول بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ انڈیا کے اندر عورتوں کے ساتھ آئے دن جو زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ابھی ریسنٹلی وہاں پر جو انڈیا کے اندر ایک ڈاکٹر کے ساتھ کیا گیا ویشیانہ کام، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ سب ایک ہی خدا کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. اور بائبل کی تعلیم کیا ہے؟ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں جیزس سیڈ انٹو ہم آئی ایم دا وے دا ٹروتھ اینڈ لائف. یسوع مسیح ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. نو مین کمeth انٹو دا فادر بٹ بائی می. یسوع مسیح نے کہا کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی بھی خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے. یہی بات اس نے کہی ہے نا پوپ نے کہ all religions are a path to God، یعنی کہ سب رستے خدا کی طرف جاتے ہیں. جی نہیں، سب رستے نہیں جاتے ہیں. واحد یسوع مسیح ہے جو کہ رستہ ہے، وہی سچائی ہے اور وہی زندگی ہے. جو کوئی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کوئی رستے کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اصل رستہ کیا ہے یا سچائی جاننا چاہتا ہے، وہ یسوع مسیح کو جان لے. وہی وسیلہ ہے خدا باپ کے پاس جانے کا، وہی وسیلہ ہے ہمیشہ کی زندگی پانے کا.